ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اسلامیات کا یہ 4 چیپٹر ہے جس کا نام ہے قرآن و حدیث کا تعارف۔ ہاف چیپٹر قرآن کے بارے میں اور ہاف چیپٹر جو ہے وہ حدیث کے بارے میں۔ آج ہم قرآن کا تعارف پڑھیں گے۔ قرآن کے لفظی معنی ہے پڑھنا۔ قرآن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کسی بھی کتاب کے حافظ موجود نہیں ہیں۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ کرام دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے یہ کچھ نام ہیں۔ شارٹ کویسچن آتا ہے قرآن مجید کے کوئی سے 3 یا 4 نام لکھیں، تو آپ ان میں سے یاد کر لیجئے گا جو آپ کو آسان لگے۔ اور پھر صفاتی نام قرآن مجید کے جو ہیں انہیں بھی آپ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ قرآن مجید کے تقریباً 55 نام ہیں جو خود قرآن پاک میں موجود ہیں، تو اس میں سے چند ایک جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک جب نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ ایک دن آپ غار حرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سکھائیں۔ قرآن پاک کی جو پہلی آیات تھیں وہ سورہ الگ کی تھیں اور ان کی تعداد 5 تھی۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ کویسچن آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیات ہیں، یہ مطلب پہلی وحی ہے، وہ اس کا ترجمہ لکھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات کا ترجمہ ہے جو کہ آپ نے یاد کر لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کے گئے تو آپ نے حضرت حتیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، تو حضرت حتیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ آپ کو تسلی دینے لگیں، اور پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ سابقہ مذہبی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیا اور آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بےتاب رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا۔ پہلی وحی کے بعد جو سلسلہ رک گیا تھا وہ تقریباً 6 ماہ پہ محیط تھا۔ اسے فترۃ الوحی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے پہلے حافظ خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک حفظ کیا۔ صحابہ کرام میں بھی حافظ قرآن موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو لکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ یاد کر لیتے تھے اور پھر صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے 2 ادوار ہیں نزول کے، ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے، کہ جب آپ مکہ میں تھے تو تب آپ پر آیات نازل ہوتی تھی، اور جب مدینہ میں تھے تو وہاں پہ جو صورتیں نازل ہوئیں، ان 2 ادوار میں قرآن مجید کے نزول کے دور کو تقسیم کیا گیا۔ مکہ میں آپ تقریباً 13 سال رہے اور مدینہ میں آپ تقریباً 10 سال رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات مکہ میں نازل ہوئیں ان کی جو خصوصیات تھیں وہ یہاں پہ میں چند ایک بیان کر دیتی ہوں، کیونکہ شارٹ کویسچن آتا ہے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں وہ مختصراً اور کم طویل ہیں، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ طویل مکی صورتیں نہیں ہیں، اور مکی صورتوں میں لوگوں کو پکارا گیا یا یو ناس کہہ کے، اے لوگوں کہہ کے پکارا گیا، مطلب جو آیات نازل ہوتی تھیں ان میں جو بھی بات کہی جاتی تھی تو وہ اے لوگوں کے نام سے، اے لوگوں سے شروع کی جاتی تھی۔ سجدہ تلاوت والی بھی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا کہا، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت، عقائد کی بتائے گئے۔ قرآن کی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 114 ہے، اور آیات جو ہے وہ اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں 6666 ہے، بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے میں اس بات پہ کچھ نہیں کہوں گی۔ مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مدنی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ طویل ہیں، اور مدنی صورتوں میں اے ایمان والوں کہہ کے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اور مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا کہ اب جہاد کرو۔ مکی صورتیں جو تھیں مکی صورتیں ان میں عقائد کا ذکر ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں عبادات کا ذکر ہے، جہاد کا، اور دوسرے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔
قرآن کی ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوتا گیا، اور ترتیب توقیفی کہتے ہیں جس صورت میں آج قرآن پاک موجود ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا تھی، اقرا بسمی، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جو آج ہم جس صورت میں موجود ہے اس میں جو پہلی صورت ہے وہ الحمدللہ۔ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب میں آج موجود ہے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ ترتیب اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی تھی، اور اس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قرآن پڑھنے والا نہ بنائے بلکہ قرآن پہ عمل کرنے والا بھی بنائے۔ قرآن پاک میں مکمل انسان کی زندگی کے بارے میں ہر مسئلے، ہر تکلیف کا حل موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم اسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی محبت ڈال دے۔ آمین۔